مہینہ تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ محرم کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ سفر کا معنی ہوتا ہے خالی، چونکہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم 3 لگاتار حرمت والے مہینے ہیں، تو جب یہ حرمت والے مہینے ختم ہوتے تھے تو عرب کے لوگ سفر کے لیے، جنگ کے لیے گھروں سے نکل جاتے تھے اور ان کے گھر مردوں سے خالی ہوتے تھے، تو سفر کو بعض لوگوں نے اس مناسبت سے بھی سفر کہا ہے۔ سفر کے مہینے کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اور آج کے دور میں بھی کچھ توہمات ہیں، غلط نظریات ہیں، غلط عقائد ہیں جو اس وقت بھی رائج تھے اور آج بھی رائج ہیں۔ اپنی زبان میں یا اپنے علاقے میں ہم اس مہینے کو تیرہ تیزی والا مہینہ کہتے ہیں، اور خود ہمارے اس معاشرے کے اندر تیرہ تیزی والے مہینے کے اندر اس کے کچھ دنوں کو عام دنوں سے الگ سمجھا جاتا ہے، یا اس کے کچھ دنوں کے اندر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ نحوست زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ یہ بات شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ تیرہ تیزی کا شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے، اور نحوست ایک ایسی چیز ہے جو سرے سے اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، خاص طور میں کسی زمانے کے اندر تو پائی ہی نہیں جاتی۔ ہاں، نحوست ہوتی ہے، یا اگر برے حسرات ہوتے ہیں تو ہمارے اپنے اعمال کے ہوتے ہیں، اور آج کا مسلمان اپنے اعمال کی فکر نہیں کرتا اور سفر کے مہینے کے اندر نحوست سے بچتا پھرتا ہے۔ حالانکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا، لا عدوۃ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ 4 چیزیں اس حدیث مبارکہ کے اندر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں۔ پہلی چیز لا عدوہ، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیمات دی ہیں کہ بیماری کوئی بھی ہو وہ متعدی نہیں ہوتی، یعنی ایک انسان سے دوسرے انسان کو بیماری لگ جائے، شریعت اس کی نفی کرتی ہے کہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل نہیں ہوتی، بلکہ بیماری اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتے ہیں شفا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بیمار رکھتے ہیں۔ کسی انسان کے بیمار ہونے سے اگر دوسرا انسان بیمار ہوگا تو جن گھروں کے اندر مستقل مریض پڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان گھروں کے اندر کوئی آدمی بھی صحت والا نہ ہوتا، کیونکہ وہاں پر 24 گھنٹے مریض پڑا ہوا ہے۔ صبح دیکھو پھر بھی وہ مریض پڑا ہے، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، اور اگر مریض سے بیماری لگتی تو ہر ڈاکٹر بیمار ہوتا جو 24 گھنٹے ان مریضوں کے اندر رہتا ہے۔ تو مشاہدہ بھی یہ کہتا ہے کہ ایک انسان سے بیماری دوسرے انسان کو منتقل نہیں ہوتی، اگر انسان سے دوسرے انسان کو بیماری منتقل ہونی ہوتی تو کوئی ڈاکٹر بھی صحت مند اور تندرست نہ ہوتا، کیونکہ سب سے زیادہ بیماروں کے پاس وہی ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ
بیمار وہی چیک کرتے ہیں۔ وہ دن میں کینسر کا مریض بھی دیکھتے ہیں، ٹی بی کا مریض بھی دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جتنی امراض ہیں سب کے مریض دیکھتے ہیں، لیکن ہٹے کٹے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کو صحت عطا فرمائے۔ تو آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی کسی انسان سے وہ بیماری دوسرے انسان کو منتقل ہو جائے، شریعت اس کی نفی کرتی ہے۔